أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں کے ساتھ اسلام ہم تک پہنچا. محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں وقت کی اہمیت، کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتیں گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتیں گننا چاہو گے، کاؤنٹنگ کرنا چاہو گے، گن نہیں سکتے. اسی طریقے سے ایک اور موقع سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس روئے زمین پر جتنے بھی درخت پائے جاتے ہیں، سارے کے سارے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، اور اس روئے زمین پر جتنے بھی سمندر پائے جاتے ہیں، سارے کے سارے سمندروں کے پانی کی سیاہی ہم بنا لیں اور مزید اس میں 7 سمندر ملا لیں، اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی نعمتیں لکھنا چاہیں تو اللہ کی نعمتیں نہیں لکھ سکتے، گن نہیں سکتے. یہ قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے، اندر کی سیاہی سوکھ جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتیں لکھنے میں نہیں آئیں گی. انہی انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک عظیم نعمت وقت بھی ہمیں عطا کی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے سارے انسانوں کو دنوں رات میں یکساں طور پر 24 گھنٹے عطا کیے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان نمازی ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے دنوں رات میں 24 گھنٹے عطا کیے ہو، اور جو شخص بے نمازی ہے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو دنوں رات میں 20 گھنٹے عطا کیے ہو. جبکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا پیغام دے دیا کہ ہم نے دنوں رات میں یکساں طور پر سارے کے سارے لوگوں کو 24 گھنٹے عطا کیے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی وقت ہے، موقع ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نیک اعمال کرتے رہیں. اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، ورنہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی افسوس کریں اور اللہ کے سامنے یہ کہنے لگ جائیں کہ اے اللہ ہمیں ایک اور موقع دے دے، ایک اور چانس دے دے، دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ ہم بھی کچھ اللہ کی عبادت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ اے اللہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے تاکہ میں چھوڑی دنیا کے اندر کچھ نیک اعمال کر لوں.
اللہ کی عبادت کر لوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کر لوں۔ اللہ رب العالمین جواب میں کہے گا کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم تمہیں دوبارہ موقع دیں، دوبارہ چانس دیں، دوبارہ زندگی عنایت فرمائیں۔ ایک موقع دیا تھا، ایک چانس دیا تھا، زندگی دی تھی، لیکن تم نے اس موقع کو گوا دیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ کہنے والے کی ایک بات ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے، انہم برزخ الی یوم یبعثون، جبکہ ان کے پیچھے برزخ کی زندگی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک مشہور امام قتادہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں کافروں کی جو آرزو بیان کی گئی ہے اس کے تحت ہمارے اور آپ کے لیے ایک نصیحت موجود ہے کہ کافر کل قیامت کے دن دنیا میں آنے کی اپنے اہل و عیال کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے خاندان والوں کے پاس، اپنے قبیلے والوں کے پاس آنے کی آرزو نہیں کریں گے، تمنا نہیں کریں گے، بلکہ وہ دنیا میں آنے کی آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، تاکہ وہ دنیا میں آ کر نیک اعمال انجام دے دیں اور اللہ کی عبادت کر لیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ابھی ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے کچھ نیک اعمال کر لیے جائیں، کچھ اچھے اعمال انجام دے دیے جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں افسوس نہ ہو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ کل قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو ہمارے نیک اعمال ہیں، ورنہ کل قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ قبیلہ، یہ خاندان، یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں رہ کر رہ جائیں گی اور کل قیامت کے دن ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ جیسا کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف تین چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا کو الوداع کہہ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، ایک وہ صدقہ جو اس نے دنیا کے اندر کیا اور مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ جاری رہے۔ جیسے کوئی اس دنیا کے اندر مسجد بنوا دی، ہینڈ پمپ لگوا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، یاد رکھیے یہ چیز جب تک موجود رہے گی انسان کو فائدہ پہنچاتی رہے گی۔ او علم ينتفع به، اور وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی اچھی بات لوگوں کو بتلا دی، یاد رکھیے جب تک انسان اس اچھی بات پر عمل کرتا رہے گا آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، اور وہ نیک اولاد جو والدین کے مرنے کے بعد ان کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ کل قیامت کے دن صرف اور صرف نیک اعمال کام آنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قبرستان میں میت کے ساتھ صرف اور صرف تین چیزیں جاتی ہیں، دو چیزیں تو وقت کے ساتھ واپس آ جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے اہل و عیال اور اس کے نیک اعمال۔ اس کا مال جو ہوتا ہے، اس کے اہل و عیال جو ہوتے ہیں وہ تو وقت کے ساتھ قبرستان سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کے نیک اعمال ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نیک اعمال ہی صرف کل قیامت کے دن کام آنے والے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ نے ابھی ہمیں زندگی دے رکھی ہے، موقع دے رکھا ہے، کچھ کر لیا جائے، ورنہ یاد کیجئے
उन लोगों को जो कब्रिस्तान में जा चुके हैं, जो कब्र में मदफून हो चुके हैं, न आपको कयामत तक कुछ भी नेक अमाल अंजाम दे सकते, न अल्लाह की इबादत कर सकते, न रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी कर सकते। इसीलिए गनीमत समझे इस वक्त को जो अल्लाह ने हमें अभी दे रखा है, इसमें अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी जाए, नेक अमाल को अंजाम दे दिया जाए। लेकिन अफसोस के साथ मैं आपके सामने ये बात बयान कर रहा हूँ कि हमने वक्त को गनीमत नहीं समझा, हम दुनिया में मस्त हो गए, शैतान की रज़ील हसरतों को अपना कर उसी में अपनी कामयाबी का राज तलाश करने लगे। मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। आज हम दुनिया में जो मस्त हो गए हैं, जो दुनिया में जी रहे हैं, ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी जैसे जैसे गुजरती जा रही है, हम खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे को पार्टी पर बुलाते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी उम्र में इजाफा कर दिया। याद रखिए, उम्र में इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि हम धीरे धीरे मौत के करीब होते जा रहे हैं और कब्र के करीब होते जा रहे हैं। मुझे कहने दिया जाए, आज हमारे घरों के अंदर अपने बच्चों की जन्म तारीख आती है तो हम उस पर एक दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे को पार्टियां देते हैं, एक दूसरे को बुलाकर घरों के अंदर बिरयानी और पुलाव की डेग पकवाकर उसको खानदान में तकसीम करवाते हैं, चॉकलेट बांटते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं और ये समझते हैं कि हमारे बच्चों की और बच्चियों की उम्र में इजाफा हो गया। याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी खाम ख्याली है। हम धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरता जाता है, मौत के करीब होते जाते हैं और कब्र के करीब होते जाते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मौत वो मौत जो तुम्हारे करीब से करीब है, नजदीक से नजदीक तर है, बल्कि वो तुम्हारे सर पर खड़ी हुई है। लेकिन फिर भी लोग गफलत में पड़े हुए हैं, गफलत की चादर उनके मुंह से नहीं उतरती, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून, कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन फिर भी लोग एराज करते हुए गफलत में पड़े हुए हैं। यहाँ पर रुककर मैं आपको एक बात बताऊं, हम और आप इस आयत करीमा के अंदर जब गौर फिक्र करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जिंदगी के गुजर जाने पे जो खुश होते हैं, वो असल में हमारी जिंदगी खत्म हो रही है और हम मौत के करीब हो रहे हैं, आखिरत के करीब हो रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह की इबादत करें और वक्त को गनीमत समझते रहें। इसी तरीके से मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपके सामने ये बात बयान करने जा रहा हूँ कि आज वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है। पता नहीं चलता कि साल कब गुजर गया, दिन हफ्ते महीने कब गुजर जाते हैं, पता तक नहीं चलता। और याद रखिए, वक्त का इस तरह तेजी के साथ गुजर जाना ये इस बात की अलामत है कि अब बस कयामत आने वाली है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यतक़ारब अज़्ज़मान, कि लोगों सुन लो, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि जमाना करीब ना हो जाए। फतकूनुस्सनतु कश्शहरि वश्शहरु कस्सनति, यकीन मानिए कि साल महीने की तरह और महीने हफ्ते की तरह और हफ्ता एक दिन की तरह और दिन एक घंटे की तरह और एक घंटा आज से दाग देने के वक्त के बराबर ना हो जाए, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इस बात का पैगाम दिया और हम और आप इस हदीस को जब सामने रखें और इसके अंदर गौर फिक्र करें तो हमें पता चलेगा कि वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। और आज लोग कहते भी हैं कि अब जुमा आ गया, अभी तो जुमा गया था, अब साल आ गया, अभी तो साल गया था, अभी रमजान आ गए, रमजान तो कुछ ही दिन पहले गुजरे थे। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का कहना है। और हदीस के अंदर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1450 बरस पहले ये बात बयान फरमा दी, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यतक़ारब अज़्ज़मान, लोगों सुन लो, कयामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी
یہاں تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے. اور آج ایسا ہو گیا ہے, قیامت قریب ہے, قیامت آنے والی ہے, قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں, بس اب بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں. جب یہ نشانیاں اس دور کے اندر آ جائیں گی, اس وقت قیامت آ جائے گی. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ وقت کی قدر کریں اور اس کو غنیمت جانیں. اسی طریقے سے اگر ہم وقت کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ وقت کی قسم کھائی ہے. کہیں اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی, فرمایا والفجر, قسم ہے فجر کی. اور کہیں اللہ رب العالمین نے رات کی قسم کھائی, فرمایا واللیل اذا یغشی, قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. کہیں اللہ نے دن کی قسم کھائی, والنہار اذا تجلی, قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. کہیں اللہ رب العالمین نے سورج کی قسم کھائی, تو کہیں چاشت کی قسم کھائی, کہیں فجر کی قسم کھائی, اور کہیں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی. فرمایا اللہ رب العالمین نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کی قسم ہے زمانے کی, اور یقین مانیے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے عمل صالح کیا. تو اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر اس بات کو واضح کر دیا کہ وقت یہ ایک قیمتی زیور ہے, ہم اس کی قدر کریں. اسی طریقے سے اگر وقت کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں وقت کے ساتھ مربوط ہیں. حج کو لے لیجیے, نماز کو لے لیجیے, زکوٰۃ کو لے لیجیے, الغرض جو بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, لوگوں یہ وقت مقررہ پر لوگوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ مسلمانوں پر, مومنوں پر وقت مقررہ پر نماز کی پابندی کر دی گئی ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر جب ہم غور کریں گے تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طریقے سے بے وقت نماز ناقابل قبول ہے, بے وقت حج ناقابل قبول ہے, بے موسم بے وقت افطار ناقابل قبول ہے, اسی طریقے سے اگر ہم دنیا کے اندر رہ کر وقت کی ناقدری کریں گے تو نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وقت کی قدر کریں, اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ کی عبادت کریں, اس مقدس پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کریں, جھکائیں اور اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں, اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اسی طریقے سے اگر ہم پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کس قدر وقت کی قدر کیا کرتے تھے. پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بیت الخلاء قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے وہ دعا یہ تھی غفرانک. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ نبی علیہ السلام نے اس دعا کا کیوں اہتمام کیا؟ تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جو تشریف لے جایا کرتے تھے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے, اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے, اور نبی علیہ السلام نے بیت الخلاء کے اندر اللہ کے ذکر کرنے کے لیے منع فرمایا ہے. تو پیارے نبی علیہ السلام جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو اس بات کا افسوس کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے اللہ, میں نے اس ٹائم نہ تیرا ذکر کیا ہے, میں نے تجھ کو یاد نہیں کیا, یہ میرا لمحہ یوں ہی گزر گیا, وقت ضائع اور برباد ہو گیا, لہٰذا اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. پیارے نبی علیہ السلام جو اس امت کے سردار تھے, سید الانبیاء تھے, آخری نبی تھے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے, گناہوں سے پاک تھے, ان کا یہ عالم ہے
کہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں، ہمیشہ قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کس قدر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمارا تو قیمتی وقت موبائل کو دیکھنے میں، موبائل کی اسکرینوں پر گزرتا ہے، یوٹیوب چلانے میں، واٹس ایپ چلانے میں، انسٹاگرام اور فیس بک پر دیکھنے میں، ویڈیوز کو دیکھنے میں، اور اسی طریقے سے چوراہوں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی بیٹیوں پر آوازیں کسنے میں ہمارا قیمتی ضائع اور برباد ہو رہا ہے۔ چوراہوں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے، ایک دوسرے کو گالی دے کر کے، ایک دوسرے کی غیبت کر کے اور ان پر لعن طعن کر کے دوسرے کی عزت کو تار تار کرنے میں گزر رہا ہے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے ہم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے سامنے آ کر جھکتے اور اللہ سے معافی مانگتے، جس طریقے سے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات سکھائی ہیں، ان کے مطابق اپنے قیمتی وقت کو اللہ کی بارگاہ میں گزارتے، لیکن ہم بھی یوں ہی اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وقت کی اہمیت کا اندازہ ہم لگانا چاہتے ہیں تو اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں روپیے اور پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کو نہیں خریدا جا سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت یہ سونے، ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو ضائع اور برباد نہ کیا جائے۔ اور حق تو اس بات پر ہے جب کسی انسان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، مسجدوں کا رخ کیوں نہیں کرتے، نمازوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے، تو ہمارے بھائی صاحب کا جواب ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، اسی لیے وقت نہیں ملتا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجد آئیں۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ سن لیں کہ وہ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مالک ہے، پالنے والا ہے، ستار ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، دو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دو کان دیے سننے کے لیے، آنکھ دی دیکھنے کے لیے اور ناک دی سونگھنے کے لیے، زبان دی ذائقہ چکھنے کے لیے، اس اللہ نے دن اور رات میں 24 گھنٹے عطا کیے، وہ اللہ رب العالمین جس نے ساری کی ساری نعمتیں ہمیں اور آپ کو نوازی، اسی اللہ کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر، افسوس ہے ایسی زندگی پر جس زندگی کے اندر ہمارے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہ ہو۔ وہ اللہ جس نے ساری نعمتوں سے نوازا، آج اس کے لیے دن بھر میں 1 گھنٹہ اور تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم نہیں نکال سکتے۔ ہماری زندگی پر لعنت ہے، افسوس ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کمی کر رہے ہیں، کہاں کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کچھ وقت نکالے، جس اللہ نے اتنا سارا وقت ہمیں دیا، نعمتوں سے نوازا، اسی کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وقت یہ بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے، وقت کا ضائع اور برباد کرنا یہ موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ وقت کا ضائع اور برباد کرنا یہ اللہ سے اور یوم آخرت سے ایک انسان کو کاٹ دیتا ہے، اور موت ایک انسان کو دنیا اور اہل دنیا کے لوگوں سے جدا کر دیتی ہے۔ تو اس قول سے بھی ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ وقت یہ موت سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اس بارے میں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیمات دی، خاص کر کے نوجوانوں سے کہا کہ نوجوان اپنی قیمتی اوقات کو سنبھالے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن یہ جوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے، جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اولیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، سارے کے سارے لوگ میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تپش انتہائی خطرناک ہوگی،
کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نوجوانوں کو اللہ رب العالمین بلائے گا، وہ نوجوان جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جن کا وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہوا، ضائع ہوا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے نوجوانوں کو بلائے گا اور ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے نوجوانوں کی زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، جو جوان ہے، جو رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو کر اللہ کے تقرب کو حاصل کر لیتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی بھی جوانی یوں ہی گپشپ میں گزر رہی ہے۔ جو جوان ہے، جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے والے تھے، ان کو بھی اللہ رب العالمین کے اوقات جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں وہ یوں ہی ضائع اور برباد ہو رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی جوانی کے اوقات اللہ کی عبادت میں گزارے۔ جو جوان ہیں، جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور جو بزرگ ہو چکے ہیں ان سے بھی میں خطاب کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب کس کی موت آ جائے، کب کس کی آنکھ بند ہو جائے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور آخرت کے سفر پر روانہ ہو جائے، کیونکہ آنکھ بند ہوتے ہی قبر کی اندھیری کوٹری ہوگی، ہم ہوں گے اور منکر نکیر ہوں گے۔ وہ کل قبر کے اندر ہم سے سوالات پوچھیں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو قبر کے اندر جواب دے دیں گے، لیکن اگر نیک نہیں ہوں گے، صالح نہیں ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے تو کہہ دیں گے لا لا حاضری، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے اور دین کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی 4 دن کی زندگی ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر ہم مست و مگن نہ ہو جائیں، اس دنیا کے اندر رہ کر عیش و عشرت کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ اللہ نے جو وقت دیا ہے، جو موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھے، اس کو اپنے طور پر استعمال کرے اور اللہ کی عبادت کرے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم بھی افسوس ظاہر کریں گے اور اللہ کے سامنے یہ کہہ دیں گے عذاب کو دیکھنے کے بعد، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یا اللہ افسوس ہے اس بات پر کہ میں نے دنیا کے اندر اللہ کے حقوق کو نہیں پہچانا، اللہ کے حقوق میں بہت زیادہ کوتاہی کی، اور بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے ہی رہا۔ او تقول ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد ہم اور آپ یہ کہنے لگ جائیں کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں ہدایت دیتا، مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا، مومنین میں سے ہو جاتا، اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ کہیں یہ افسوس نہ ہو کہ کاش ہم نے بھی دنیا کے اندر کچھ کیا ہوتا، اللہ کی عبادت کی ہوتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی ہوتی۔ اس افسوس کو ظاہر کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہوش کے نہ بھول لیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، ان پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین اس دنیا کے اندر مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی بیماری کو دور کر دے۔ الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھ، دین و ایمان پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔